इस्लामिक वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जामिया फलाहुल मुस्लिमीन को सब्सक्राइब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنیادی جو باتیں تھی قرآن کریم کے متعلق، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے متعلق، سورہ فاتحہ کی تفصیل، یہ ساری باتیں ہماری ہو چکی ہیں۔ اس تفصیل کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے جو بھی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہے پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اس کے ترجمہ جو لوگ یاد کرتے ہیں ان کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ لفظ ہے، یعنی ہم یہ درخواست کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے شیطان سے۔ اگر الٹا ترجمہ کر دیا پناہ چاہتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، پورا معنی بدل گیا، گویا کہ ہم شیطان کی پناہ چاہ رہے ہیں اور ہم شیطان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو حفاظت کر ہماری اللہ سے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس کے معنی میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے تعلق سے قرآن ایک آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ چاہ لیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس آیت کی وجہ سے جب بھی ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، چاہے نماز کے اندر ہو چاہے نماز کے باہر ہو۔ قرآن کریم آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ البتہ نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر پڑھنا سب ائمہ کے نزدیک، سب علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں پڑھنا تو سنت ہے سب کے نزدیک۔ البتہ دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم احناف ہیں، ہم حنفی ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلی رکعت میں پڑھا ہوا کافی ہو جائے، آئندہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ہر رکعت میں الگ الگ پڑھا جائے گا۔ بہرحال ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے، اس لیے ہم پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو ہوا دو باتیں۔ پہلی بات تو ہوا کہ تعوذ، اس کو تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ کو تعوذ، تعوذ کے معنی پناہ مانگنا، اس کو تعوذ کہہ دیا کہ اس میں ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ سے ہم حفاظت مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک درخواست رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ تو ایک تو تعوذ کا معنی ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ تعوذ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا تعوذ کب پڑھنا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ قرآن کریم تو باہر پڑھے تو بھی پڑھنا ہے، اندر پڑھے تو بھی پڑھنا ہے، پورا اختلاف بتا دیا۔ اس کے اندر ہے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے۔ کیا وجہ ہوئی کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اللہ نے یہ کیوں پڑھنے کا کہا؟ اس کا حکمت، حکمت میں ہر چیز کی شریعت کے اندر جتنی نعمت، جتنے احکام ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو حکمت یہ ہے کہ ہم آگے جو کام کرنے شروع کر رہے ہیں وہ قرآن کریم، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ غور کرتے کرتے، پڑھتے پڑھتے غور کرو، سوچو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب جب بھی انسان نیک کام کرنے کے لیے آئے گا تب شیطان واپس آ جائے گا، شیطان آ جائے گا اور شیطان آ کر انسان کو کھینچے گا کہ بھائی تو نیک کام مت کر۔ شیطان نہ آوے اس لیے ہم قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے ہی ہم یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمارے شیطان سے حفاظت فرمائے، یہ ہم پڑھتے وقت شیطان نہ آ جائے۔ ایک حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور ہم گناہوں کی وجہ سے اور بہت ساری گندگیوں کی وجہ سے اور شیطان کے ہم پر ہر وقت حاوی ہونے کی وجہ سے ہم گویا کہ اندرونی طور پر ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں تو ہم کو ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے،
لیکن گناہوں کی وجہ سے ہم اندرونی طور پر ناپاک رہتے ہیں. ہم یہ کہہ کر اتنے سے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم ناپاک ہو چکے ہیں, ہم کو شیطان سے بچا کر ہم کو پاک کر لے, اور ہم یہ پاک کر کے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور شیطان سے ہماری حفاظت ہو. تو آگے ہم جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اس کی برکت ہم کو ملے. یہ قرآن کریم کے اندر تعوذ پڑھنے کی 2 حکمتیں ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ شیطان کے کیا معنی ہے؟ شیطان عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے دور کیا ہوا, دور کیا ہوا. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیطان انسان ہے یا جن. تو یہ شیطان جو ہے یہ جن ہے, اور دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اس پوری دنیا کے اندر جنات رہا کرتے تھے, انسان نہیں رہا کرتے, صرف جنات. آدم علیہ السلام کو بنانے کا حکم جب ارادہ ہوا اللہ تعالیٰ کا, اس وقت فرشتوں کو کہا کہ جتنے سرکش شیاطین ہیں ان سب کو ختم کر دو. دنیا کے اندر سے جناتوں کو ختم کیا گیا. اس وقت جناتوں کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قدرت اللہ نے عطا کر رکھی تھی کہ وہ دنیا میں بھی رہتے تھے اور آسمان میں بھی جا سکتے. تو یہ لوگ آسمان میں بھی جاتے تھے. حتیٰ کہ یہ جو شیطان ہے اس کا نام اس وقت عزازیل تھا. عزازیل جن کا ایک بہت بڑا سرغنہ تھا, ایک بڑا جن تھا, اتنا بڑا جن تھا, اتنا بڑا ان کا عالم تھا کہ یہ عزازیل جو ہے وہ جنات کے اندر تو بیان کرتا ہی کرتا تھا, فرشتوں کے اندر جا کر بھی بیان کیا تھا. اتنا بڑا اس کا مقام تھا. اور یوں کہا جاتا ہے, چاہے بعض لوگوں نے اس کی اسرائیلی روایت کہا ہے کہ زمین کے اندر جتنی جگہیں ہیں ان ساری جگہوں پہ سے سجدہ کیا, اتنی اللہ کی عبادت کی. بہرحال اس وقت آسمان پر یہ لوگ جایا کرتے تھے, اس لیے سب نے یہ کہا کہ یہ جن جو ہے, یہ شیطان جو ہے یہ جن میں سے ہے. جن یعنی برا جن ہے, اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تخت سمندر پہ رکھتا ہے, اور سمندر میں تخت رکھ کر وہ دوسرے جو جنات ہیں ان سے سب کیفیت اور کارگزاریاں لیتا رہتا ہے. بہرحال یہ شیطان, یہ عزازیل, یہ بڑا شیطان ہے, اور یہ جن ہے, انس نہیں ہے, انسان نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کے اعتبار سے یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتا ہے اور جناتوں میں بھی شیطان ہوتا ہے. جو سرکش اور برا انسان اور خبیث انسان ہوتا ہے, جس کے اندر شرارتیں زیادہ ہوتی ہے, اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کا شیطان ہے. اور جو جنات کے شیطان ہے وہ تو مشہور ہے, وہ عزازیل ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے شیاطین الانس و شیاطین الجن. وہ انسانوں کے جنات, اور یہ انسانوں کے اندر شیاطین ہیں اور وہ جناتوں کے شیاطین ہیں. بہرحال قرآن کریم میں کہا گیا کہ انسان کے اندر بھی جو شیاطین ہیں ان سے بھی, اور جنات میں جو شیاطین ہیں ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ان تمام سے حفاظت فرمائے. بہرحال شیطان کا لغوی معنی جو ہوتا ہے دور کیا ہوا. کیا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, تو اس پیدا کرنے کے ارادے کے بعد آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ایک انسان بناؤں گا, ایک مخلوق بناؤں گا جو پوری دنیا کے اندر میری عبادت کرے گی. تو ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو دنیا کے اندر جا کر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے, ایسے لوگوں کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہیں. فرشتے خاموش ہوتے ہیں. میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہیں. فرشتے خاموش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ایک رشتہ بنایا, ایک جسم بنایا, اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. فرشتوں کے اندر اس وقت جو موجود تھا وہ اس وقت یہ شیطان بھی موجود تھا. یہ شیطان جو موجود تھا, کاٹ دو نا, یہ شیطان بھی موجود تھا. یہ شیطان کے موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک نے جو حکم دیا تھا وہ شیطانوں کو بھی دیا, فرشتوں کو بھی دیا اور اس کو بھی دیا. فرشتوں نے اللہ کے مانتے ہوئے, آپ نے یہ انسان کو جو پیدا کیا وہ مٹی سے پیدا کیا, اور مجھے جو پیدا کیا وہ آگ سے پیدا کیا, اور آگ کا درجہ تو بڑا ہے اور مٹی کا درجہ چھوٹا ہے. تو جب یہ دونوں الگ الگ درجے والے تو میں اس کو سجدہ تھوڑی کروں گا. جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تجھے اللہ کا ایک حکم تھا اور تو نے نہیں مانا, اب تو دھتکارا ہوا ہے. انک رجیم, تو مردود ہو چکا ہے, تو دھتکارا ہوا ہے, یہ اللہ سے دور کیا ہوا ہے. اس سے جاتے جاتے یہ کہا اللہ ایک درخواست ہے. کہا کیا درخواست ہے؟ کہا یہ درخواست ہے کہ اللہ میں انسانوں کو جیسا چاہوں ویسا بہتا ہوں, آپ مجھے اختیار دیجیے, آگے سے, پیچھے سے, داہنے سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے. کہا تجھے اختیار ہے.
اب ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک آزمائش کے مرحلے میں رکھا ہے کہ ہم اگر شیطان کی بات مانتے ہیں تو ہم جہنمی، اور اگر انسان شیطان کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ کی بات مان کر چلتا ہے، تو وہ جنتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو نظام بنا کر ہم کو دے دیا۔ بہرحال اس وقت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے اس کا نام پڑا دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا، اس لیے اس کے شیطان کو شیطان کہتے ہیں، یہ دور کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کا رجیم مردود ہے، مردود کا مطلب بھی ہوتا ہے دور کیا ہوا، اس لیے اس کو شیطان کو دور کیا ہوا اور مردود کہا گیا۔ اور ہم کو ہر وقت کے لیے کہا گیا کہ آپ شیطان سے پناہ مانگیے، شیطان سے حفاظت کی دعا مانگیے۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے، عزیزہ مصر نے جب ورغلایا تھا اور روم کے اندر یہ کہا تھا کہ آ جاؤ ہے طرف، تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو گویا کہ اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ پناہ مانگی۔ تو ہم کو ہر وقت ہر گناہ سے بچنے کے لیے ہم کو یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ میں چلتے رہیے، تاکہ جہاں جہاں بھی شیطان آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے اس وقت آپ اللہ کی پناہ میں ہو، تو اللہ کی پناہ میں ہونے کی وجہ سے شیطان کا داؤں آپ پر نہیں چلے گا۔ ہمیں بھی ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے اور شیطان سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ